بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ سوالات ہیں، ان کے جوابات عرض کیے جا رہے ہیں۔ ایک سوال یہ تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ عکاشہ نام جو کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے رکھ سکتے ہیں، اس کے معنی پر توجہ نہ دیں، لیکن اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ معنی کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس ضمن میں آپ کی رائے سے آگاہ فرمائیں۔ لیکن جواب میں عرض ہے کہ ہماری کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، ہم وہی بات نقل کر دیتے ہیں جو کتابوں کے اندر ہے، جو کتب فتاویٰ ہیں ان کے اندر جو باتیں ہیں، یا قرآن و سنت سے جو چیز ثابت ہو رہی ہے اسی کو نقل کر دیتے ہیں، الگ سے کوئی رائے قائم نہیں کرتے ہیں۔ الگ سے اگر کوئی رائے قائم کر رہا ہے تو اس کے بہت سے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو بہرحال یہ جو بات ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں کہ معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے، تو بے شک معنی کا خیال رکھنا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ لفظ نبی کا نام نہ ہو یا کہ صحابہ کرام کا نام نہ ہو۔ اگر کوئی لفظ ایسا ہے کہ جو انبیاء کے ناموں میں سے ہے یا کہ صحابہ کے ناموں میں سے ہے تو پھر اس کا ترجمہ اور معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہت سے الفاظ اس طرح کے ہیں کہ بظاہر ان کا جو مفہوم ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ وہ صحابی کا نام ہے یا نبی کے ناموں میں سے ہے تو اس انبیاء کی طرف نسبت کرتے ہوئے، صحابی کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ نام بالکل رکھا جا سکتا ہے۔ جیسے یہ لفظ عکاشہ ہے، اب عکاشہ کا اگر آپ لفظی ترجمہ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے عنکبوت، مکڑی، تو معنی اس کا اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے، جلیل القدر صحابی ہیں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو تبدیل نہیں کیا ہے۔ یا جیسے یہ لفظ ہے حفصہ ہے، اس کا ایک ترجمہ تو کیا جاتا ہے کہ شیر کی بیٹی، بہادر کی بیٹی، اور ایک ترجمہ کیا جاتا ہے بجو بھی اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تبدیل نہیں کیا ہے تو اس لیے اگر کوئی حضرت حفصہ کی طرف نسبت کرتے ہوئے حفصہ نام رکھ رہا ہے بچی کا تو بالکل درست ہے، بلکہ فضیلت والا لفظ ہے اور رکھنا چاہیے۔ یا اسی طرح سے اور بہت سے الفاظ ہیں، مثلا ارقم ہے، ارقم کا صحابی کا نام ہے لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھیں تو وہ اچھا نہیں ہے۔ ارقم کا مطلب ہوتا ہے خبیث سانپ، لیکن چونکہ صحابی کا نام ہے لہذا بالکل ارقم نام جو ہے رکھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ ایک بحث اور کرتے ہیں کہ خالد نام نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور سے عربی میں بحث ہوتی ہے، عرب حضرات جو ہے اعتراض کرتے ہیں، اس لیے کہ خالد کا تو ترجمہ ہے ہمیشہ رہنے والا، خلد خلودن سے ہمیشہ رہنا، اور خالد ہمیشہ رہنے والا، اور ہمیشہ رہنا یہ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے، لہذا خالد نام نہیں رکھا جانا چاہیے۔ لیکن خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام تبدیل نہیں کیا ہے، تو لہذا ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے بالکل یہ نام رکھا جائے گا، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال صحابی کا اگر نام ہے یا کہ نبی کے ناموں میں سے ہے تو پھر اس کا ترجمہ تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اس سلسلے میں عکاشہ لفظ سے متعلق سوال کیا گیا کہ عکاشہ کے معنی کیا ہیں، جو کہ ایک صحابی کا نام ہے۔ جہاں میں لکھا گیا ہے کہ اس لفظ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول کا نام ہے، ایسے ناموں کا معنی تلاش کرنا بے سود ہے۔ تو اگر صحابی کا نام ہے، نبی کا نام ہے، تو معنی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حفصہ کا نام کا کیا مطلب ہے تو میں نے عرض کر دیا کہ حفصہ کا ترجمہ اگرچہ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن صحابیہ کا نام ہے۔ لیکن سے ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ میرا اچھا یہ جو حفصہ کے دو مطلب، ایک تو بجو تو اتنا اچھا نہیں ہے، لیکن جو بہادر کی بیٹی اس کا ترجمہ کیا ہے جیسے دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کے اندر کیا گیا ہے تو وہ تو ترجمہ بھی اچھا ہے، اس میں کوئی خرابی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے پوچھا تھا کہ زلفینہ یا زال سے زلفینہ نام رکھنا کیسا ہے، تو جواب میں عرض ہے کہ یہ لفظ میں نے بہت تلاش کیا، زلفینہ یہ لفظ مجھے تلاش کرنے پر بھی نہیں مل سکا ہے، بظاہر ہے کہ کوئی لفظ نہیں ہے، اس لیے اس نام کو جو ہے نہ رکھا جائے، کوئی دوسرا لفظ تلاش کریں نام رکھنے کے لیے۔ ایک صاحب نے پوچھا تھا کہ کیا جنت میں بچے پیدا ہوں گے، تو جواب میں عرض ہے کہ بلا شک و شبہ جنت میں بچے پیدا ہوں گے۔ اس سلسلے میں دارالفتہ بن نوری ٹاؤن کا فتویٰ ہے اور ایک حدیث بھی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے جواب میں کہ جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا، اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی، لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا اور اس کی انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساعت میں عمل پذیر ہو جائے گا۔ اور یہ روایت ترمذی کے اندر آئی ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤمن اذا اشتہا الولد فی الجنہ کان حملہ ووضعہ وسنہ فی ساعۃ کما یشتہی، کہ اگر مومن جنت میں اولاد کی خواہش کرے گا
بیٹے کی خواہش کرے گا تو حمل کا ہونا، وضع حمل کا ہونا، اور اس کی عمر وہ لمحے بھر میں ہو جائے گی، جیسا کہ کما اشتہی، جیسا کہ اس کی تمنا کرے گا۔ تو بہرحال جنت میں اگر کوئی اولاد چاہے گا تو اسے اولاد بھی ملے گی۔ یہ ایک رائے ہے، البتہ ایک دوسری رائے ہے کہ وہاں توارث و تناسل کا سلسلہ نہیں ہوگا، ایک دوسری رائے یہ بھی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی جو آیت ہے کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس کی تائید کے اندر یہ روایت تو بہرحال موجود ہے ہی۔ بعض حضرات نے اس کو بالکل ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ تو بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ وہاں اگر کوئی اولاد کی خواہش کرے گا تو اولاد ہوگی۔ انہی صاحب نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ کیا جنت کے اندر شریعت بھی ہوگی؟ تو یہ بھی صراحت جو ہے اس کی فتوے کے اندر موجود ہے، دارالفتہ بن نور ٹاؤن کا فتویٰ ہے، جہاں میں لکھا گیا ہے کہ شریعت نام ہے ان احکامات کا جو اللہ پاک نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں کو دیے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ ان احکام کا تعلق دنیا سے ہے، اور جنت انعام کی جگہ ہے، وہاں بندوں کو اللہ پاک کے احکامات پر عمل کرنے پر انعامات ملیں گے۔ جنت میں یہ شریعت نہیں ہوگی، وہاں کے قوانین ہی الگ ہیں جو اللہ پاک ہی کو معلوم ہے۔ ہمارا کام دنیا میں اللہ پاک کے احکام کو پورا کرنا ہے تاکہ اللہ پاک کے فضل سے ہم جنت میں جا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔